ایک بادشاہ نے اپنے وزیر اعظم کو بلایا اور اس سے 3 سوال پوچھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ایسا سچ بتاؤ جسے دنیا میں کوئی جھوٹ نہ کہہ سکے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ایسا جھوٹ بتاؤ جسے دنیا میں کوئی سچ نہ کہہ سکے۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے سامنے بڑے بڑے لوگ جھک جاتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کافی غور کیا مگر سمجھ میں نہ آیا تو چند روز کی مہلت مانگی۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہیں 3 دن کی مہلت دیتے ہیں، اور اگر 3 دن کے بعد تم جواب نہ دے سکے تو تمہیں پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ 3 دن تک وزیر اعظم ان باتوں پر غور کرتا رہا۔ کبھی سوچتا خدا سچ ہے، مگر سوچتا کہ کافر لوگ خدا کو نہیں مانتے۔ کبھی سوچتا کہ میں کہہ دوں کہ آسمان سچ ہے، مگر خیال آتا کہ سائنسدان اس بات کو نہیں مانتے۔ اسے کسی بھی سوال کا جواب نہ مل سکا۔ آخر تیسرے روز وزیر اعظم پریشان ہو کر اپنے محل سے باہر نکلا۔ آج میرا آخری دن ہے۔ وہ اسی پریشانی میں باہر کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ ایسے میں وہ ایک بوڑھے کسان کے قریب سے گزرا جو اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا۔ اس بوڑھے کسان نے وزیر اعظم سے کہا، تم کسی اچھے گھرانے کے فرد معلوم ہوتے ہو، مگر لگتا ہے کسی بات کی وجہ سے پریشان ہو۔ وزیر اعظم نے کہا، ہاں بابا، میں پریشان ہوں، مگر اس پریشانی کا کوئی حل نہیں۔ بوڑھے نے کہا، بے شک بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حل مشکل ہوتا ہے، مگر پھر بھی کسی سے مشورہ کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات مشکل کا حل بھی نکل آتا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنی مشکل مجھے بتائیے، شاید اللہ پاک کوئی آسان صورت نکال دیں۔ وزیر اعظم نے کہا، ٹھیک ہے، آپ حل چھوڑ کر میرے پاس بیٹھیں، میں آپ کو اپنی مشکل بتاتا ہوں۔ بوڑھے نے حل چھوڑ کر وزیر اعظم کی بات سنی۔ وزیر اعظم نے کہا، میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں اور بادشاہ نے مجھ سے 3 سوال کہے ہیں، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا جواب دوں۔ بوڑھے نے کہا، یہ سوال تو بالکل آسان ہے، کمال ہے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی آپ کو ان کے جواب نہیں آتے۔ وزیر اعظم نے کہا، کیا آپ کو ان کے جواب معلوم ہیں؟ بوڑھے کسان نے کہا، ہاں، مجھے ان کا جواب معلوم ہے۔ پھر اس نے کہا، ایسا سچ دنیا میں کوئی جھوٹ نہ کہہ سکے، موت ہے۔ دنیا کا کوئی سائنسدان اور کافر موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم بہت خوش ہوا۔ بے شک پہلا سوال حل ہو گیا۔ بوڑھے کسان نے دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، یہ دنیا جھوٹ ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ میرا مکان ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ دوست اور بہن بھائی میرے ہیں، مگر جو ہی سانس نکلتا ہے اور انسان قبر میں جا کر آنکھیں کھولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ اس نے دیکھا اور سمجھا تھا وہ سب خواب تھا، ان میں سے کوئی چیز اس کی نہیں تھی۔ اگر یہ میرے ہوتے تو میرے ساتھ رہتے۔ پھر انسان چیخنے لگے گا کہ دنیا جھوٹ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، بے شک دوسری بات کا جواب بھی آپ نے بالکل صحیح بتایا، اب تیسری بات بھی بتا دیجئے۔ وزیر اعظم 2 دن کا بھوکا تھا، پریشانی کی وجہ سے کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ بوڑھے کسان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ جب دونوں کھانا کھا چکے تو کچھ لسی بچ گئی۔ ساتھ ہی درخت کے نیچے بوڑھے کسان کا کتا باندھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک مٹی کا برتن پڑا ہوا تھا۔ بوڑھے کسان نے بچی ہوئی لسی کتے کے آگے ڈال دی۔ کتا لسی پینے لگا۔ اب وزیر اعظم نے کہا،
بابا جی، ہم کھانا کھا چکے ہیں، اب آپ میرے تیسرے سوال کا جواب بتا دیجئے۔ بابا نے کہا، تیسرے سوال کے لیے میری ایک شرط ہے، اگر آپ وہ پوری کریں گے تو میں جواب بتاؤں گا، ورنہ نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا، شرط بتائیے۔ تو بوڑھے کسان نے کہا، اس کتے کے ساتھ آپ کو لسی پینی پڑے گی۔ وزیر اعظم بہت گھبرایا اور کہنے لگا، بابا جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بوڑھے کسان نے کہا، دیکھو، اگر جواب پوچھنا ہے تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا، ورنہ جاؤ کسی اور سے جواب پوچھ لو۔ میری شرط یہی ہے، اس کے بغیر نہیں بتاؤں گا۔ وزیر اعظم کھڑا ہوا، ادھر ادھر دیکھا اور کتے کے ساتھ لسی پینے کے لیے جھک گیا۔ بوڑھے کسان نے جلدی سے آگے بڑھ کر وزیر اعظم کا بازو پکڑ لیا اور کہا، بس آپ کو لسی پینے کی ضرورت نہیں، آپ کے تیسرے سوال کا جواب حاضر ہے۔ وہ یہ ہے، آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، مگر اپنی غرض کی خاطر آپ کتے کے ساتھ لسی پینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اصل میں یہ خود غرضی ہی ایسی چیز ہے جس کے سامنے بڑے بڑے لوگ جھک جاتے ہیں، اور جو بے غرض ہو جائے اس کو کوئی نہیں جھکا سکتا، مگر یہ خوبی صرف اللہ کے ولی بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اس تیسرے جواب پر بہت خوش ہوا اور بابا جی کو بہت سی دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔